اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ لوگ ہیں جب اللہ کی باتیں کی جاتی ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول، اس طرح ایمان کی، اللہ پہ ایمان، رسول پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، پچھلے انبیاء پہ ایمان، اور ایمان ہوتا ہے کسی کی بات اس کے یعنی ہم سن کے اعتماد کر کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس کو مان لیں۔ اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی باتیں بتائی ہیں اس کا یقین ہو، اور اس کا بالکل جو آخری درجہ ایمان کا، ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں وہ بات بڑی آسان بتا دی، ایمان کی نشانی کیا ہے، یا یوں سمجھ لیں اس کے نیچے ایمان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں نیکی خوشی دے اور برائی سے تمہیں افسوس ہو تو سمجھو تمہارے اندر ایمان موجود ہے۔ اگر تمہیں کوئی نیکی کا کام کر کے خوشی ہو اور برائی کر کے غم ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اور تو گویا کہ یعنی تم ایمان والے ہو۔ یعنی ایک بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو گویا کہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات ایمان ہے۔ اس کے بعد اعمال صالحہ، ہمارے جتنے نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہمارے اخلاق، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ سارے کے سارے اعمال صالحہ ہیں۔ اب اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اپنے بھی حقوق ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کو بھی پورا کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کرنا، اور پھر ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں لوگوں کا خیال کر کے زندگی گزارنا، یہ اعمال صالحہ ہے۔ پھر تیسری بات، اب اگر دو بندہ کام کر رہا ہے تو وہ پورا کامیاب نہیں۔ پھر تیسری بات وتواصوا بالحق، کہ تم نے دوسروں کو بھی یہ باتیں بتانی۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، آپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اپنی نماز کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور بالکل وہ آپ کو دوسروں کی فکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو معاشرے کا فکر نہیں ہے۔ اور وہ بنی اسرائیل کا بندہ جو ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزارتا تھا، جب عذاب آیا، فرشتہ عذاب لے کے آیا تو اس کو حکم دیا گیا اس کو سب سے نیچے رکھو، کیونکہ اس کے سامنے برائیاں ہوتی تھیں، لیکن اس کے لیے اس کے ماتھے پہ بال نہیں پڑتا تھا، کوئی اس کو ٹینشن نہیں ہوتی تھی، پریشانی نہیں ہوتی تھی، اپنی نمازاں میں لگا رہا، انہیں فکر ہی نہیں سی یار میں اپنی نماز پڑھنا پیا، کوئی میں دوجہ بھی آنا، دوجہ کسی پاسے لا۔ تو یہ وتواصوا بالحق، اس امت کو بہترین امت کہا گیا۔ یعنی امت کا میں نہیں ہے لوگوں کو نیکی کی بات بتانے والے، نیکی کے پہ کھڑا کرنے والا۔ تو یہ بہت عظیم الشان کام ہے۔ اس امت کی عظمت جو ہے اور فضیلت دوسری امتوں پہ محض اس کام کی وجہ سے، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ کسی جماعت کا نام نہیں ہے، یہ ہر کلمے والا کا کام ہے۔ کوئی بندہ یہ مخصوص لوگوں کا کام نہیں ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے پہنچائے۔ اور کتنی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے، اللہ میرے اس امتی کے وہ خوش و خرم رکھ، آباد رکھ، شاداب رکھ، کس کو؟ جو میری بات کو سنتا ہے اور پھر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اور پھر چوتھی اور آخری بات وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرنا۔ اب جب بندہ دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں لگتا ہے تو اس کے اوپر حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ پریشان ہو جائے، بلکہ اوروں کو بھی صبر کی تلقین کرے، خود بھی ڈٹا رہے۔ یہ نہیں ذرا کا حال آیا نہیں اور مخلوق کی طرف توجہ گئی نہیں، یہ اس کے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ اس کے اللہ پہ یقین کا ٹیسٹ ہے، کہ جو وہ کہتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اب جب کوئی مصیبت آئی فوراً مخلوق کی طرف دوڑ گیا، دھیان فوراً مخلوق کی طرف چلا گیا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب بھی تکلیف آتی ہے انسان پہ، جس کی طرف اس کا دھیان سب سے پہلے جاتا ہے وہ اس کا الہ ہے۔ اب اس میں جب تکلیف آئے، پریشانی آئے، فوراً اللہ کی طرف رجوع، کہ ہم کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ جب ہمارا یہ یقین ہے تو پھر ہم اللہ کی ذات پہ، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اللہ تیری طرف سے حال آیا، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ہم وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، ہم اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ کسی کو تکلیف دے کوئی دور نہیں کر سکتا، اگر اللہ کسی کو آرام دے کوئی اس کو آرام سے، راحت سے دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ چوتھی بات وتواصوا بالصبر بتائی گئی، کہ لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرنا۔ یہ چار کوالٹیز جس بندے کے اندر آ جائیں گی، مشرق ہے، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، غریب ہے، امیر ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، اس کا تعلق کسی بھی قوم سے ہے، کسی بھی ذات سے ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتے، بلکہ پنجابی جاتے ہیں کام پیارے ہوتے ہیں، چم پیارے نہیں ہوتے، یعنی اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ یعنی کس بندے کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، وہ اللہ کے ہاں، وہ بے شک وہ سیدنا بلال وہ ان کوالٹیز میں آگے، اللہ رب العزت نے ان کو کتنا مقام دیا۔ اور وہ ابو لہب ہاشمی تھا، قریشی تھا، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، وہ ناکام قرار دیا گیا۔ تو اس لیے یہ چار کوالٹیز اپنے اندر ہم پیدا کریں، اس کی محنت کریں، کوشش کریں، اپنی ذات کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اوروں کے لحاظ سے بھی محنت کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی سمجھ اور عمل کرنے کی